ہماری حالت آج کی کیا ہے، اس کو علامہ رومی علیہ رحمہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حکایت لی کہ ایک آدمی تھا جو بہرا تھا، وہ سن نہیں سکتا۔ اس کو کسی نے کہا تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بیمار ہے، تو تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اس کا حال احوال ہی پوچھ لو۔ اس نے کہا چونکہ پڑوسی کی عیادت کرنا ثواب ہے، میں سن تو نہیں سکتا، اچھا جب میں جاؤں گا، وہ خیال سوچ رہا ہے میں جب جاؤں گا تو میں اس سے پوچھوں گا دوست کیسے ہو، تو وہ کہے گا خوب، اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، تو میں کہوں گا خوب ہے، شکر ہے اللہ کا کہ تو ٹھیک ہے۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا کھایا، وہ کہے گا کہ میں نے شوربہ پیا یا میں نے کھچڑی کھائی، تو میں نے کہوں گا مناسب ہے۔ پھر میں اسے پوچھوں گا معالج کون ہے، تیرا علاج کرنے والا ڈاکٹر کون ہے، وہ بتائے گا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ وہ بہرا آزمایا ہوا ڈاکٹر ہے، میں بھی اسی سے علاج کرواتا ہوں، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے، وہ جس کو دوائی دے دے، میڈیسن دے دے، اللہ اسے شفا یابی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اب اس نے یہ گمان کیا، نیکی کرنے جا رہا ہے، اب اس نے گمان کر لیا اور وہ عیادت کے لیے پہنچا۔ جب وہ بہرا عیادت کے لیے پہنچا اور جا کر کہا، اپنے دوست کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ بتاؤ تکلیف کیسی ہے، تم کیسے ہو؟ وہ تکلیف میں بولا مر رہا ہوں۔ اب بہرے نے اٹکل لگائی اور کہا کہ شکر ہے، یہ سوچ کے آیا تھا کہ وہ کہے گا اچھا ہوں، خوب ہوں، تو کہوں گا کہ شکر ہے۔ اس نے کہا مر رہا ہوں، اس نے کہا شکر ہے۔ پھر اس نے بولا کہ کیا کھایا تھا، اس نے کہا زہر کھایا تھا، کہا یہ تو بہت اچھی دعا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی جو علاج کس سے کروا رہے ہو، کس کے انتظار میں، معالج کون آنے والا ہے؟ اس نے کہا ملک الموت آنے والے ہیں۔ کہنے لگا وہ تو بڑے اچھے معالج ہیں، میں تو اسی سے مل کر آ رہا ہوں، اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کہا کہ جاؤ اس کو پیغام دے دو کہ میں اسے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اب یہ اپنے گمان کے اندر نیکی کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اس کی عیادت کی، اللہ مجھے ثواب ملے گا، لیکن وہ جو عیادت کرنے جس مریض کے پاس گیا ہے اسے اذیت ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی حال آج ہماری عبادتوں کا ہے۔ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ اٹکل لگا کر کہ ہم خوش فہمی کے اندر کہ نماز کے 2 سجدے دیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، لیکن روایت کے اندر آتا ہے، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کہتی ہے تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اس قرآن پڑھنے والے کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ تو صحیح انداز میں مجھے پڑھ ہی نہیں رہا۔ ہم اپنے گمان کے اندر نیکی کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو رہی، وہ گناہ کا، اللہ کی طرف سے عذاب کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہے۔ ہم جسے صاف سمجھ رہے ہیں وہ گدلا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حال آج ہماری نمازوں کا ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، لیکن جناب جب ہم نماز کے اندر یہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں کاروبار کے خیالات آ رہے ہیں۔ نماز اللہ کی ہے، خیالات دنیا کے ہیں، کاروبار کے ہیں، مال و متاع کے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے خیال جو ہیں وہ ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ ارے اہل اللہ ایسے ہوئے ہیں جب وہ ایک دفعہ نماز پڑھ لیتے تھے تو دوسری نماز پہلی نماز کی معافی کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ جو پہلے نماز پڑھی ہے تیری شایان شان نہیں پڑھی، تیری شان اس سے وراء الورا ہے، ہم تیری شایان شان نماز ادا نہیں کر سکے۔ وہ ساری رات عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ ایک طرف وہ اہل اللہ ہیں جنہوں نے ساری رات عبادات کے اندر گزار دی، اور دوسری طرف ہماری عبادتیں ہیں، ہماری ریاضتیں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں لیکن رب کا خیال نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، موبائل سائلنٹ پہ نہیں اس کا،
دوران نماز بیل ہو جائے تو ہم ساتھ کھڑے پہلی رکعت کے اندر اس کی موبائل رنگ کی ہم پوری 4 رکعتیں اسی انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ جناب ابھی سلام پھیروں گا تو اس کی خبر لوں گا. تمہیں پتہ نہیں اللہ کے حضور کھڑے ہیں. موبائل بند کرنا ہے. پوری نماز جو اللہ کے لیے نیت کی تھی, اللہ کی عبادت کے لیے ارادہ کیا تھا, اس کے اندر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مکمل ہو تو اس کی خبر لوں, مکمل ہو تو اس کو گوریاں ڈالوں, مکمل ہو تو غصے کا اظہار کروں کہ حاجی صاحب نماز پڑھ رہے تھے تمہیں خیال نہیں آیا. بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ایسی نمازوں کے متعلق ہی فرماتے ہیں, فرمایا باروں دوئے لتاں گوٹے اندرے رئی پلیتی کنا نو ہتھ لائے پہلا پھر نماز تے نیتی تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی دنیا دارا رب دے نال بھی 420 طے کی تھی. ہماری عبادات کے اندر بھی رب نہیں ہے. ہم رب کے لیے نہیں آ رہے, ہم عبادت اس لیے کہ عادتاً کر رہے ہیں. ہماری عبادت نہیں رہی اس لیے کہ اخلاص نہیں رہا, اس لیے کہ تقوی نہیں رہا, اس لیے کہ پرہیزگاری نہیں رہی. قرآن کا حکم تو یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن چوری بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں دھوکہ بھی دے رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں لوگوں کا حق طلب بھی کر رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں بے حیائی والے کام بھی کر رہا ہوں, تو پتہ یہ چلا میں نماز نہیں پڑھ رہا,